ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی بھی عنوان سے صحیح آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ برادر مکرم جناب مولانا مفتی اقبال احمد صاحب دامت برکاتہ نہیں کہنا پڑے گا، ان سے چونکہ پرانی انسیت کا رشتہ ہے تو یہاں پہنچ کر تو طبیعت بشاشت آ گئی، ورنہ یہ واقعہ ہے رسمی گفتگو سے ہٹ کر کے کچھ سفر مشقت ہی کا رہا۔ عنوان ہے آپ کے پروگرام کا جو آج کا مشترک عنوان ہے پورے ملک میں۔ ظاہر ہے کہ آج ہندوستان بھر میں مدرسوں میں، اسکولوں میں، دفاتر میں، اداروں میں ہر جگہ یہ تقریب منعقد ہو رہی ہوگی، اور ہم بھی اسی سلسلے کے مطابق یا اس ضابطے کے مطابق یہاں تقریب میں شریک ہیں۔ مجھے 2-3 باتیں اس موقع پر سمجھ میں آتی ہیں کہ میں کہوں۔ ایک معمولی سے آدمی ہوں، لیکن میری نسبت دارالعلوم دیوبند سے بھی ہے اور جمعیت علماء ہند سے بھی ہے۔ تحریک آزادی کی تاریخ بیان کرنے کی ضرورت ہے بھی اور نہیں بھی ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ بیان کرنے کے لیے جو ٹائم اور وقت چاہیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ایسے موقع پر، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ قیامت تک یہاں رہنا ہے مسلمانوں کو، تو یہاں رہنے کے سلسلے میں جو ضروری تقاضے ہیں ان سے ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس آزادی کا مطلب کیا ہے اور یہ آزادی کیسے ملی۔ 2-4 منٹ میں تو چند باتوں کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں۔ دنیا کا ایک نظام ہے کہ زمین کے الگ الگ خطوں پر، الگ الگ ٹکڑوں پر اپنی ترتیب کے مطابق لوگ رہتے ہیں اور ان کو ایک ایک ملک سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ ہمارا ملک ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں، اور ایک وقت میں یہ پورا خطہ جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے یہ سارا ہندوستان تھا۔ باہر سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہاں آ کر اپنا تسلط قائم کیا، اور یہ بات بالکل سیدھی سادی ہے کہ انہوں نے آ کر طاقت یا حکومت جن لوگوں سے چھینی وہ ہم تھے، مسلمان تھے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور سینکڑوں سال سے تھی۔ انگریزوں نے آ کر اس حکومت کو ختم کیا، لہذا فطری طور پر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری یا داعیہ بھی مسلمانوں ہی کے پاس زیادہ تھا۔ چنانچہ وہی ہوا۔
یہ ہندوستان کچھ عجیب طرح کا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور غالباً مسلمانوں کی حکومت کے علاوہ ایک حکومت کے دائرے میں اس سے پہلے کبھی رہا بھی نہیں تھا۔ تو اس کے الگ الگ خطوں میں انگریزوں کی آمد کے بعد ان کے مقابلے کا سلسلہ چلا، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے جو اپنا مرکز بنایا تھا اپنی سرگرمیوں کا، وہ کلکتے کو بنایا تھا، اور بنگال ان کا گویا نشانہ تھا، اور ادھر جنوب میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا جو یہ علاقہ ہے یہ ان کا نشانہ تھا۔ تو اس لیے ان دونوں جگہوں پر پہلے انگریزوں سے مارکا آرائی ہوئی۔ اس وقت مرکز میں ضابطے میں مغلیہ سلطنت قائم تھی، لیکن بنگال میں 1757 کی جنگ مشہور ہے، پلاسی کی جنگ، سراج الدولہ کی۔ ان کے نانا تھے علی وردی خان، انہوں نے ان سے بھی پہلے 1754 میں انگریزوں سے لڑائی کی تھی۔ پھر 1757 میں سراج الدولہ نے مقابلہ کیا اور اس میں وہ ناکام ہو گئے اور انگریزوں کا تسلط بڑھ گیا۔ اس کے تقریباً 40-45 سال کے بعد یہ جنوبی ہندوستان کی جو سب سے طاقتور حکومت تھی اور سب سے زیادہ دستوری حکومت تھی، سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے تو اپنی حکومت کے لیے باقاعدہ خلافت اسلامیہ سے بھی سند حاصل کی تھی۔ اس حکومت کو انگریز ختم کرنے میں کامیاب ہوئے اور وہ ٹیپو سلطان کی شہادت پر ان کا یہاں قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو پورے ملک میں حالات بنے اور دلی میں اندرونی طور پر پہلے سے چل ہی رہا تھا، تو 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، اور اس کے بعد تحریکات کا سلسلہ شروع ہوا اس طرف، اور 1824-25 میں تقریباً حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید اور ان کے تمام رفقا، ان کی تحریک چلی اور انہوں نے جہاد کیا۔ اور اس کے بعد پھر 1857 کا وقت آیا جب مغلیہ سلطنت جو ضابطے میں کسی نہ کسی درجے میں علامتی طور پر قائم تھی وہ ختم ہوئی، اور میرٹھ سے تحریک آزادی کا سلسلہ مشترک طور پر شروع ہوا فوجیوں کے ذریعے میرٹھ کی چھاونی سے، اور پھر ادھر ہمارے اکابر دیوبند رحمہم اللہ نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے باقاعدہ مورچہ لیا، اور پھر وہ سلسلہ چلا قتل عام کا بھی اور گرفتاریوں کا بھی، اور اس میں ایک بڑی تعداد گرفتار کر کے کالا پانی، مالٹا اور ان علاقوں میں بھیجی گئی۔ اس میں ہر طبقے کے علماء تھے، اور اس میں ایک بڑا کردار علماء صادق پور کا تھا، جو حقیقت میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا تسلسل تھا۔ اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا 1866 میں، اور یہ سلسلے چلے، اور پھر مشترک طور پر بھی تحریکات چلی۔ بعض تحریکات کا عنوان اسلامی تھا، جیسے تحریک خلافت، مگر اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم شریک تھے، اور پھر ترک موالات کی تحریک، اور اس طرح کی تمام تحریکات چلی، وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے حصے کا کام صحیح طور پر نہیں کر پائے کہ ہم دوسروں کو بھی واقف کراتے اور خود بھی واقف ہوتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارے جوان تو بالکل ہی اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہماری پوری تاریخ پر سیاہی پھیر ڈالنی ہے۔ ہم بڑی تکلیف کے ساتھ مگر ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا برادران وطن کا ایک طبقہ بالکل اسی پالیسی پر چل رہا ہے جو انگریزوں کی پالیسی،
اور وہ پالیسی تھی تاریخ سازی کی، تاریخ نگاری کی نہیں۔ تاریخ لکھنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اس کو آپ بیان کر دیں، اور تاریخ سازی یہ ہے کہ آپ اپنے نظریے کے مطابق گھڑ کر اگلی نسلوں کو جھوٹ بتا دیں۔ یہ کام انگریزوں نے باقاعدہ پلان کے تحت کیا، اور آج کی طاقتیں بھی پلان کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں، وہ تاریخ سازی کر رہی ہے۔ ان سے ہمیں شکایت ہے، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قربانی دینے والے بزرگوں کی شہادت 2 مرتبہ ہو گئی ہے، ایک مرتبہ میدان میں اور ایک مرتبہ تاریخ کے صفحات میں۔ ہماری قربانی اصل میں اتنی زیادہ ہے کہ تکلیف ہوتی ہے سوچ کر بھی۔ لوگوں نے پسینہ بہایا، ہم نے خون بہایا ہے، اور لوگوں کو یاد بالکل نہیں ہے۔ کیا کوئی مثالیں پیش ہو سکتی ہیں ان جرأت کے واقعات کی جو کراچی کی عدالت میں اور فلاں فلاں عدالتوں میں شیخ الاسلام حضرت مدنی اور مولانا آزاد اور فلاں فلاں بزرگوں نے کردار ادا کیے؟ اس کی کوئی مثال ہمارے برادران وطن پیش کر سکتے ہیں؟ یا ہمارا سب سے بڑا آدمی اپنے وقت کا، سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا بزرگ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو تحریک چلائی اور اس کے بعد ناکامی پر انہوں نے جو اس کے لیے سزائیں جھیلی، اس کی کوئی نظیر، کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے عجیب و غریب تاریخیں ہیں، بڑے بڑے نام تو معلوم بھی ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن بہت سارے گمنام لوگ ہیں۔ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے ایک واقعہ مشہور ہے جلیان والا باغ کا، کہ انگریز افسر نے گولی چلانے کا آرڈر دیا اور سینکڑوں لوگ میدان میں گر گئے، اس میں ہندوؤں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی اور مسلمان بھی تھے، تو چونکہ اس میں ہندوؤں کی خاصی تعداد تھی لہذا وہ واقعہ ہندوستان کی تاریخ میں زندہ ہے۔ اس کے نام پر تو ٹرین بھی چلی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں، جلیان والا ایکسپریس۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم واقعہ پیش آیا تھا پشاور میں۔ پشاور کے قصہ خانی بازار میں صرف مسلمان تھے، صرف پٹھان تھے۔ خان عبدالغفار خان اس تحریک کے لیڈر تھے، اور وہاں پر انگریز افسر نے گولی چلانے کا آرڈر دیا، اور ایک وقت میں 455 پٹھانوں کی لاشیں زمین پر گری، اور خان عبدالغفار خان نے کہا کہ اگر کسی ایک آدمی کے بھی سینے کے بجائے پیٹھ پر گولی ہوگی تو ہم اپنی تحریک واپس لے لیں گے۔ سینوں پر گولیاں کھائیں، مگر یہ قصہ کسی کو یاد نہیں ہے، تاریخ میں چھپا دیا گیا ہے۔ تو شکایت کا موقع تو بنتا ہے، شکایت کا حق تو بنتا ہے ہمارا۔ ہم بے تکلف یہ شکایت اپنے برادران وطن تک پیش کرنا چاہتے ہیں، اسی مناسبت سے کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک آج خوشی کا دن ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے رویے سے ہماری خوشی کو مقدر کر رکھا ہے۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ جس کا خواب تھا دیکھا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ ہم یہ بات کہنے پر مجبور ہیں، لیکن اسی کے ساتھ 2 باتیں اور کہیں گے۔ ایک بات برادران وطن ہی سے دوبارہ کہیں گے کہ آپ کا جو رویہ ہے اسے بدلنا پڑے گا۔ آپ کا ایک طبقہ جس رخ پر ملک کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں ہمارا ہی نہیں آپ کا بھی نقصان ہے اور ملک کا بھی نقصان ہے۔ اگر ہندوستان کو باقی رہنا ہے، میں سخت لفظ بول رہا ہوں، ہندوستان کو اگر باقی رہنا ہے تو اس رویے کو ٹھیک کرنا پڑے گا، یہ پکی بات ہے۔ آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کا حق بالکل برابر ہے، اور اگر آپ اس حق میں کمی زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ بھی خیریت سے نہیں رہ پائیں گے۔ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں، مسلمانوں کا جو حال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ ہتھیار نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ دنیا جانتی ہے، لیکن بہرحال جب کسی خطے میں امن ختم ہوتا ہے تو نقصان سبھی کا ہوتا ہے۔
اور اس ملک کے اندر جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھی سامنے ہے اور جو ہم نے کیا ہے وہ بھی سامنے ہے. میں نے 2-3 سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں اسی طرح کے موقع پر غالباً 26 جنوری کا موقع تھا. مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کی تھی اور اس کی روشنی میں خود کچھ کہا تھا. حضرت نے پارلیمنٹ میں پوری طاقت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ اس ملک پر جتنا آپ کا حق ہے اتنا ہی ہمارا ہے. اور انہوں نے نام لے کر فرمایا تھا کہ آج اگر اس سرزمین پر گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل کو کوئی حق حاصل ہے تو وہی حق حسین احمد، کفایت اللہ اور حفظ الرحمان کو بھی حاصل ہے اور اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا. اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم پھر دہراتے ہیں یہ بات کہ آج اگر اس سرزمین پر کسی بھی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کو کوئی حق ہے اور سیدھے سیدھے لفظوں میں ہمارے وزیر اعظم کو کوئی حق ہے، ہمارے وزیر داخلہ کو کوئی حق ہے، تو وہی حق مسلمانوں میں سے ہر آدمی کو پورے طور پر حاصل ہے اور اس کے اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا. چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مسلمان وہ حق یہاں پر رکھتا ہے. اس بات کو ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے. ایک بات اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں، پیغام پہنچ ہی جاتا ہے جہاں تک پہنچے، کہ اس ملک میں رہیے اور ڈر کے بغیر رہیے. ڈر آدمی کے کردار کو خراب کرتا ہے. خوف کی حالت میں آدمی بعض مرتبہ غلط کام بھی کرتا ہے. ہمیں اور آپ کو جذباتیت میں نہیں آنا ہے اور ڈرنا بھی نہیں ہے. جذبات کو محفوظ رکھنا ہے اور اعتماد کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ رہنا ہے. آپ مطمئن رہیں کہ دنیا کی طاقتیں چاہے جو کر لیں آپ کو ہندوستان سے نکال نہیں سکتی. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی، آج پھر کہتا ہوں، اپنے بھائی برادران وطن سے بھی کہتا ہوں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی، کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو لقمہ تر نہ سمجھا جائے. ہندوستان کے مسلمان، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ برما کے مسلمان نہیں ہیں، چین کے مسلمان نہیں ہیں. ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان ہیں جو اس ملک میں برابر کا حق رکھتے ہیں، برابر کی تاریخ رکھتے ہیں اور زیادہ روشن تاریخ رکھتے ہیں. اور ہم سے زیادہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آج بھی ہندوستان کے لیے ہماری قربانی اور ہمارا فائدہ اور ہمارے ذریعے سے ہندوستان کو ملنے والے منافع بہت زیادہ ہیں. اس حقیقت سے وہ واقف ہیں. اس لیے مسلمانوں کو کوئی یہاں سے مٹا نہیں سکتا، چاہے کوئی کچھ بھی خواب دیکھتا رہے. میں سچی بات یہ کہ تھکا ہوا بھی ہوں اور زیادہ جوش سے بولنے کی عادت بھی پہلے بھی زیادہ نہیں تھی، اب اور کم ہو گئی ہے. اس لیے میں ہلکے بات کر رہا ہوں، لیکن شاید میں نے بات جو کچھ بھی کہی ہے وہ مضبوط کہی ہے، سچائی بولی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس سچائی کو دنیا بھی جان لے اور ہندوستان کی طاقتیں بھی جان لیں. اتنا تو ان کو پتہ ہی ہوگا. اگر پیسے کی بات کریں، چونکہ پیسہ بہت بڑی طاقت آج کے زمانے میں ہے، تو کیا پیسہ ہندوستان میں لانے میں مسلمانوں کی قربانی کسی اور سے کچھ کم ہے؟ جس کو ڈی جی پی کہتے ہیں اس کا کتنا فیصد مسلمانوں کے ذریعے آتا ہے یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس کا. تو انہیں چاہیے کہ ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں اور ابھی رکنے کو تیار نظر نہیں آتے، ان کو لگام لگائیں. ان کا یہ رویہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے. اور مسلمانوں سے پھر یہ کہنا ہے کہ اعتماد کے ساتھ رہیے، اپنے کرنے کے جو کام ہیں وہ کیجئے، اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجئے اور اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے. کوئی قانون ہمیں ہمارے دین پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتا اور اس ملک کے اندر ہمیں پورے طور پر حق ہے اپنے مکمل مذہب کے ساتھ رہنے کا. ہمارے ہندو بھائی اگر کسی بھی چوراہے پر اور کسی بھی جگہ پر مندر بنانے کا حق رکھتے ہیں تو ان سے زیادہ ہم
اس زمین کے ہر ٹکڑے پر سجدہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے مکمل مذہب کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنی تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ، اپنی تمام دینی شناخت کے ساتھ، اور اپنی داڑھی ٹوپی اور کرتے پاجامے کے ساتھ، اور اپنے تمام شعائر دین کی حفاظت کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے، اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقتوں کو سمجھنے کی اور جاننے کی بھی توفیق دے، اور اپنے اپنے حصے کا کردار ملک کے لیے اور اپنی ملت کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔